آج دنیا اسمارٹ فون، اسمارٹ کیمرہ، اسمارٹ لاک، اسمارٹ کوکیز، اسمارٹ ڈور بیل، اسمارٹ اسپیکر، اسمارٹ منی استعمال کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسمارٹ بوائز بنے، اسمارٹ گرلز بنے اور اسمارٹلی تھنک کرتے ہوئے اسمارٹ ورک کو شروع کر دیں۔ آج آپ کو نیپال کی کہانی سنانی ہے۔ یہ کہانی آپ کے لیے اسمارٹ ورلڈ کے دروازے کھول دے گی۔ ہوا یوں کہ نیپال کے کو ہمالیہ کے دامن میں ایک گرو رہتا تھا۔ اس کا ایک چیلا جنوبی ہندوستان گیا۔ آموں کا موسم تھا تو اس نے اپنے گرو کے لیے وہاں ایک ٹوکری آموں کی لے لی اور لے کر پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ رستے میں کچھ آم خراب ہو گئے اور کچھ اس نے کھا لیے۔ جب وہ گرو کے گھر پہنچا تو اس کی ٹوکری میں ایک آم تھا۔ وہ اس نے گرو کو دے دیا۔ گرو کی ایک بیوی اور 2 بیٹے تھے۔ اب کچھ پھلوں کی تقسیم جیسے کیلا ہے، امرود ہے، خربوزہ ہے، ان کو برابر تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن آم جو ہے اس کو برابر تقسیم کرنا مشکل ہے۔ گرو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آم کس کو دے۔ اتنے میں دونوں بیٹے آ گئے اور آپس میں لڑنے لگے کہ آم میں نے لینا ہے، آم میں نے لینا ہے۔ گویا ایک تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ آم گرو اور اس کی بیوی نہیں کھائیں گے۔ گرو نے سوچنے کے بعد کہا کہ میں اس بیٹے کو آم دوں گا جو دنیا کے گرد 3 چکر لگائے گا۔ گرو کا بڑا بیٹا جسمانی صلاحیت سے مالا مال تھا اور جسمانی مشقت کا قائل تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دنیا کے 3 چکر لگانے کے لیے نکل پڑا۔ چھوٹا بیٹا ذہنی صلاحیت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اور وہ بہت سہل پسند تھا۔ وہ وہاں پہ کھڑا رہا۔ گرو اور اس کی بیوی بہت حیران ہوئے کہ ابھی تو یہ آم کے لیے لڑ رہا تھا اور اب یہ یہاں پر کھڑا ہے، کبھی آم کو دیکھتا ہے اور کبھی ہمیں دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو چھوٹے بیٹے نے اپنے ماں باپ کے ارد گرد 3 چکر لگائے اور کہا کہ لاؤ میرا آم۔ تو گرو نے کہا کہ بات یہ ہوئی تھی کہ آم اس کو ملے گا جو دنیا کے 3 چکر لگائے گا اور تمہارا بڑا بھائی چکر لگانے کے لیے جا چکا ہے۔ چھوٹا بیٹا بولا کہ اس کی دنیا یہ زمین ہے اور میری دنیا آپ دونوں ہے۔ وہ اپنی دنیا کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے اور میں نے اپنی دنیا کے ارد گرد چکر لگائے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر والدین جو ہیں وہ لاجواب ہو گئے اور آم اس کو دے دیا۔ اس کہانی کا ایک میسج یہ ہے، اسمارٹ ورک ورسز ہارڈ ورک۔ چھوٹا بیٹا اسمارٹ ورک کا قائل ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے اور چکر دیتا ہے، جبکہ بڑا بیٹا ہارڈ ورک کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور دنیا کے چکر لگا رہا ہے اور خود بھی چکر کھا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اسمارٹ ورک اور ہارڈ ورک کیا ہے۔ اسمارٹ ورک اور ہارڈ ورک کی اصطلاح آپ نے آج کل بہت زیادہ سن رکھی ہوگی۔ آج ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کہانی کے میسج میں اور اس کے پرسپیکٹو میں کہ اسمارٹ ورک اور ہارڈ ورک کیا چیز ہے۔ اس کو میں 7 پوائنٹس میں ڈسکس کرتا ہوں۔ ڈفرنس بٹوین اسمارٹ ورک اینڈ ہارڈ ورک۔ پہلے آ جاتے ہیں اس کی ڈیفینیشنز کے اوپر۔ اسمارٹ ورک یہ ہوتا ہے اپلائی برین ٹو گیٹ میکسیمم ریزلٹ بائی یوزنگ منیمم لیبر، کہ دماغ کو استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور اس سے میکسیمم آپ فائدہ ریزلٹس لیں اور جو محنت ہے وہ کم سے کم استعمال کریں۔ جبکہ ہارڈ ورک کی تعریف کیا ہے؟ اپلائی باڈی ٹو گیٹ میکسیمم ریزلٹ وداؤٹ یوزنگ مین ٹو ریڈیوس لیبر، کہ اپنے جسم کو استعمال کریں تاکہ اس سے آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے، اور کوئی ایسا مینز، ایسے طریقے نہ استعمال کریں کہ آپ کی جو مشقت ہے وہ کم ہو جائے، اور اس میں کوئی رزلٹ بھی اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا، بس کام کرتے رہنا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ جو مین فوکس ہے اسمارٹ ورک کے اندر، وہ مین فوکس اسمارٹ ورک میں ہوتا ہے مینٹل اسٹرینتھ کے اوپر، اسٹریٹجی کے اوپر، ٹیکٹکس کے اوپر۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کو دیکھنا۔ جبکہ ہارڈ ورک میں جو آپ کا فوکس ہے وہ فزیکل اسٹرینتھ پہ ہوتا ہے، وہ باڈی پہ ہوتا ہے،
وہ آپ کے جسم پہ ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو جسم کو اپلائی کرنا ہے. اب جب پلاننگ کرتے ہیں اسمارٹ ورک میں تو اسمارٹ ورک کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ پریگمیٹک ہوتی ہے. وہ حالات اور واقعات کے مطابق سچویشنز کے مطابق وہ سوٹیبل ہوتی ہے, اس سے کمپیٹیبل ہوتی ہے. جبکہ ہارڈ ورک میں آپ کی جو پلاننگ ہے وہ امیجنیٹو ہوتی ہے. آپ نے بس کام شروع کر دیا, دیکھی جائے گی. اس کی بیس زیادہ آپ کی خواہشات ہوتی ہیں اور کئی دفعہ آپ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اب آبجیکٹو, اسمارٹ ورک کا آبجیکٹو ہے ایزیسٹ وے. کسی کام کو کرنے کا جو بھی ایک ہارڈسٹ وے ہوتا ہے اور ایک ایزیسٹ وے ہوتا ہے, تو آپ نے ایزیسٹ وے کی طرف اس کو آپ نے چننا ہوتا ہے. اور ہارڈ ورک میں جو اصل جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ کنسسٹینسی ہے کہ بھائی لگے رہو منع بھائی, لگا رہو, بس لگے رہو, محنت کری جاؤ. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ مشکل کام کو بھی اسمارٹ ورک میں آسان بنا دیتے ہیں. آپ کے راستے کے اندر جو پہاڑ ہے وہ پتھر بن جاتا ہے, جبکہ ہارڈ ورک میں آسان کام بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے راستے میں جو پڑا ہوا پتھر ہے وہ بھی پہاڑ بن جاتا ہے. اب ٹائم اور انرجی کے حساب سے دیکھیں تو اسمارٹ ورک کے اندر لیس ٹائم لگتا ہے, لیس انرجی لگتی ہے, اور ہارڈ ورک کے اندر مور ٹائم لگتا ہے اور مور انرجی لگتی ہے. اب آتے ہیں اس ورک کے ریوارڈ کی طرف. ہاں, اسمارٹ ورک کے اندر جو ریوارڈ ہے وہ اس میں سکسیس بھی سرٹن ہوتی ہے, اور جو آنر ہے, جو عزت افزائی ہے, وہ بھی سرٹن ہے, یقینی ہے. جبکہ ہارڈ ورک میں دونوں جو ہیں انسرٹن ہے. آپ کو سکسیس مل بھی سکتی ہے, نہیں بھی مل سکتی. بڑے بھائی کو نہیں ملی. آپ کو جو رسپیکٹ ہے, آنر ہے, مل بھی سکتی ہے, نہیں بھی مل سکتی. اب اس کی ایک آدھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, اینیملز میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور انسانوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل شیر کچھ بھی نہیں کرتا, گھنٹوں بیٹھا پھرے گا اور شکار کی تلاش کرے گا. جب شکار اس کو مل جائے گا تو پھر گھات لگا کے بیٹھ جائے گا اور اس کو دیکھتا رہے گا اور پوری سچویشن کو اینالائز کرے گا. اور جب وہ دیکھے گا کہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ اب ریچ میں ہے, اور اس وقت وہ اٹیک کرے گا اور اپنے شکار کو پکڑ لے گا. اب شیر کو دیکھیں, اس کی آنر کے حساب لگا لیتے ہیں کہ اوئے تو شیر دا پتر ہے, کسی کو کہیں تو وہ خوشی سے پھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ادھر آتے ہیں اس کے مقابلے میں گدھے کی طرف. گدھا سارا دن کام کرتا ہے, سارا دن سوٹیاں کھاتا ہے, مار کھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ریوارڈ کیا ہے اس کا, گالی بن گیا. آپ کسی کو گدھا کہہ کے تو دیکھیں, وہ سر پھاڑ دے گا آپ کا. ٹھیک ہے. اب اس کو دیکھیں, گدھے کے بارے میں ایک افریقہ والے لوگ بھی گدھے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, دی گریٹیٹیوڈ آف ڈنکی از کک, کہ گدھے کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو ٹانگ مارو, کک مارو. اب اسی طرح اس لائن کے بارے میں یہی جو پراورب ہے, پراورب کیا ہے, اف یو کک می وین آئی ایم ڈاؤن یو بیٹر پرے اٹ ڈونٹ گیٹ اپ, کہ جب میں سو رہا ہوں یا میں گرا ہوا ہوں تو مجھے تم کک مارو تو پھر دعا کرو کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے یا میں اٹھ کے کھڑا نہ ہو جاؤں. اس کو ککیں مار رہے ہیں اور وہ کہتا ہے مجھے کک مار کے دیکھو تو صحیح. از اٹ کلیئر؟ اب سائنس میں آ جاتے ہیں. سائنس کے اندر جو سب سے پہلی اسمارٹ ورک ہوا ہے وہ سومیرین نے کیا ہے, میسوپوٹیمیا کے اندر, جو ٹگرس اور یوفریٹ کے اندر جو وادی ہے اس کو میسوپوٹیمیا کہتے ہیں. اور وہاں پہ سومیرین تھے, انہوں نے ویل بنایا تھا 5500 سال پہلے. اور ویل جو تھا وہ لکڑی کا تنا, جو درخت کا تنا ہے اس کو ہاریزونٹلی کاٹ کے تو انہوں نے ویل بنایا. اور یہ پہلی آسانی ہے انسان کے لیے. اور اس کے بعد یہ اس وقت بھی آسانی تھی اور آج بھی ہر جگہ ویل جو ہے وہ آسانی ہے, اور فیوچر میں بھی یہ آسانی رہے گی. کوئی آٹو موبائلز دیکھ لیں, کوئی ٹیپ ریکارڈر اٹھا کے دیکھ لیں, گاڑیاں دیکھ لیں, گھڑیاں دیکھ لیں, ہر جگہ آپ کو ویل ہی نظر آئے گا. یہ بہت بڑی آسانی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ تھوڑی سی دیر گزری ہے, کوئی 300 سال گزرے ہوں گے تو وہ پہلی چیریٹ جو ہے وہ بن گئی تھی.
چیریٹ بن گئی تو انسان کے لیے بہت بڑی آسانی کے راستے جو ہیں وہ کھل گئے. تو یہ اسمارٹ ورک تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ تھیلیس کی. تھیلیس ایک گریک سائنٹسٹ بھی تھا, فلاسفر بھی تھا. تو وہاں پہ بہت سارے پیرامڈس ہیں. وہ پیرامڈ کی ہائٹ ہوتی ہے 500 فٹ, 600 فٹ, 700 فٹ, اونچے اونچے. تو کیوریسٹی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ کتنا اونچا ہے, یہ کتنا اونچا ہے, اور ہیں ہوتے بھی بڑے سٹیپ ہیں ایسے کر کے پتھروں کے بنے ہوئے. تو اس کی اوپر سے چڑھنا بھی بہت مشکل ہے, ناممکن ہے. پھر اس کی جا کے اگر ہارڈ ورک کریں اوپر چڑھ بھی جائیں تو پھر کیسے وہ رسی سے ناپیں گے کیسے, وہ بھی بڑا مشکل ہے. تو تھیلیس نے اسمارٹ ورک کیا. اس نے کیا کیا, ایک سٹک لی, ٹھیک ہے, اور سٹک لے کے اس کا شیڈ دیکھا سورج کی روشنی میں. جس ٹائم پہ شیڈ کی لینتھ اور سٹک کی لینتھ برابر ہو گئی, اس ٹائم پہ اس نے جو پیرامڈز تھے ان کے شیڈ کے اوپر نشان لگا دیا. اس وقت وہاں سے اس نے اس کو میئر کیا اور پیرامڈز کی جو ہائٹ ہے وہ معلوم ہونے شروع. پھر سب جتنے بھی پیرامڈز ہیں 80 سے اباو ہیں, وہ ساروں کی ہائٹ جو ہے بڑی ایزیلی ہو گئی, معلوم ہو گئی. دس از دا اسمارٹ ورک. اور اسی طرح ارشمیدس کی مثال لے لیتے ہیں. ارشمیدس نے جب لیور ایجاد کیا ہے تو آپ کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دیے. اسمارٹ ورک. اس نے برین یوز کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے آپ کھڑے ہونے کی جگہ دے دیں تو میں زمین کو اٹھا دوں گا. یہاں سے تو 40 کلو کی بوری نہیں بندہ اٹھا سکتا, وہ پوری اتنی بڑی زمین کہتا میں اس کو اٹھا دوں گا. تو دیز آر دی ایگزامپلز آف اسمارٹ ورک. ہارڈ ورک کی ایگزامپل جو لینی ہے تو وہ مزدور ساری دنیا کے دیکھ لیں, ورکرز دیکھ لیں, جانور دیکھ لیں جو ہارڈ ورک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں یہ مین فوکس برین نہیں ہے, مین فوکس جو ہے وہ باڈی ہے. از اٹ کلیئر؟ اب آتے ہیں دوسری ایگزامپل کی طرف. ہم نے اسمارٹ ورک اور ہارڈ ورک کے 7 ڈفرنس دیکھے اور ایک ایگزامپل لی ہے, وہ اینیملز کی اور سائنس کی ایگزامپل لی. دوسری ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں تاکہ اس بات کو اچھی طریقے سے آپ کے کلیئر ہو جائے. ہوا یوں کہ 2 لڑکے تھے اور کوئی کام کار نہیں کرتے تھے. گھر والے بھی ان سے تنگ تھے کہ نکمے ہو, کچھ کام کاج نہیں کرتے. تو انہوں نے سوچا کہ کوئی کام شروع کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں تھی. تو اتنے پیسے, البتہ تھوڑے سے پیسے تھے, تو وہ جا کے نا بازار سے آری لے آئے. انہوں نے کہا موسم سردیوں کا ہے تو وہ جنگل سے جائیں گے, لکڑیاں کاٹیں گے اور کاٹ کے تو بیچیں گے. تو وہ دونوں دوستوں نے آریاں لیں اور جنگل میں چلے گئے. سارا دن کو 8-10 گھنٹے وہاں پہ رہے اور اس کے بعد وہ 10 درخت جو ہے فی بندہ کاٹ کے لے آئے, بیچا, خوب منافع ہوا. اب وہ یہ کام کرتے رہے. اب 1 مہینہ جب گزرا تو ان میں سے ایک لڑکا 8 گھنٹے کام کرتا تھا اور 5 درخت کاٹتا تھا, جبکہ دوسرا لڑکا صرف 4 گھنٹے کام کرتا تھا اور 10 درخت کاٹتا تھا. جب دیکھا گیا تو وجہ یہ نہیں پتہ لگی کہ جو دوسرا لڑکا 4 گھنٹے میں یعنی آدھے ٹائم میں دگنے درخت کاٹ رہا ہے تو وہ کرتا کیا تھا. اس نے 2 کام کیے. ایک تو وہ 1 گھنٹہ روزانہ اپنی آری کو تیز کرتا تھا, دوسرا اس نے ٹیکنیک ڈھونڈ لی تھی. ٹیکنیک اس نے یہ ڈھونڈی تھی کہ جو ٹری ہے, یہ ٹری ہے تو یہ ٹری تھوڑا سا دیکھا نا, یہ سلانٹنگ, اکثر ٹری تھوڑے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں, ایسے کر کے ٹری ہے, سلانٹنگ ہے تو اس سائڈ پہ جس طرح سے جھکا ہوا دوسری سائڈ سے 45 ڈگری اینگل پہ وہ اس کو کاٹنا شروع کرتا تھا. تو ابھی 20% کاٹا ہوتا تھا. اگر وہ یعنی فار ایگزامپل 4 انچ کا ٹری کی ٹرنک ہے نا, تو اس نے 1 انچ کاٹتا تھا, تو وہ جب یہ کٹتی تھی تو گریوٹی کی وجہ سے باقی جو ہے اس کا 3 حصہ یعنی 75% کڑک کر کے نیچے گر جاتا, جبکہ دوسرا وہ پورے کا پورا ہی کاٹ رہا تھا اور اس کی آری بھی تیز نہیں تھی. تو یہ بہت بڑی ایک ایگزامپل ہے اسمارٹ ورک کی اور ہارڈ ورک کی, کہ آدھے ٹائم میں دگنے ٹری وہ کاٹ رہا تھا. اب تیسری ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں نیپولین ہل کی. نیپولین ہل نے کوئی 9-10 کتابیں لکھی ہوئی ہیں سیلف ہیلپ کے اوپر, اور اس کی بہت مشہور کتاب ہے تھنک اینڈ گرو رچ. بلکہ وہ اتنی مشہور کتاب ہے کہ وہ کتاب زیادہ مشہور ہے, نیپولین ہل کم مشہور ہے. اور اس نے ایک اور کتاب لکھی تھی لا آف سکسیس. تو وہ مختلف جگہوں پہ جا کے لا آف سکسیس کے اوپر لیکچر دیا کرتا تھا اور اس کے $100 چارج کرتا تھا.
اچھا وہ ایک میگزین بھی نکالا کرتا تھا, اس کی جو سبسکرپشن ہے وہ اس کی گروتھ بہت کم تھی. اس نے ایک دن سوچا کہ اس کی گروتھ میں کیسے بڑھاؤں. وہ ایک یونیورسٹی میں گیا تو اس نے وہاں پہ لیکچر دیا. جب لیکچر دینے کے بعد اس کے پیمنٹ کی باری آئی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا جی آپ لوگوں نے استقبال ہی میرا اتنا اچھے طریقے سے کیا ہے تو آج میرا جو معاوضہ ہے آپ کا استقبال ہی. اس سے جو سارے پروفیسرز تھے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے. اب ہوا یہ کہ جب وہ کلاسز میں جاتے تھے تو نپولین ہل کے متعلق اسٹوڈنٹس کو بتاتے تھے اور ساتھ کہتے تھے کہ اس کے میگزین جو ہے وہ خریدیں. تو ہوا یہ کہ ایک ہفتے کے اندر اس کے $6,000 کی نیو سبسکرپشن اس کو مل گئی, اور 2 سال کے اندر انہی اسٹوڈنٹس نے اس کو $50,000 کی نیو سبسکرپشن دی. اب کہاں پہ اس نے $100 چھوڑے اور $50,000 جو ہیں وہ اس نے ارن کر لیے. یعنی $100 کی اس نے آری سے $50,000 کے جو ہیں وہ درخت جو ہیں وہ کاٹ لیے. تو یہ اس کے اسمارٹ ورک کی ایک اور ایگزامپل. آج دنیا اسمارٹ فون, اسمارٹ کیمرہ, اسمارٹ لاک, اسمارٹ کوکیز, اسمارٹ ڈور بیل, اسمارٹ اسپیکر, اسمارٹ منی استعمال کر رہی. آپ بھی اسمارٹ بوائز بنیں, اسمارٹ گرلز بنیں اور اسمارٹلی تھنک کرتے ہوئے اسمارٹ ورک کو شروع کر دیں. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.